چاہیے کہ ایک پورا ناول لکھا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ سماج، معاشرہ اور ایک کمبائنڈ جو زندگی ہوتی ہے خاندان کی، وہ کچن سے کس طرح وابستہ ہے۔ نعمت خانہ نام رکھا گیا ہے لیکن اس میں دنیا بھر کی چیزیں بھری ہوئی ہیں۔ یہ اتنے متاثر ہوئے یہ لوگ جو مختلف زبانوں میں لکھنے والے ہیں کہ اس پر جب نظر پڑی انگریزی میں سمجھتا ہوں کہ اردو میں اگر پڑھتے تو اور مزہ آتا ہوں، لیکن وہ چیز متاثر کرنے والی انگریزی میں بھی اتنی ہی تھی ان کے لیے، اور نیا موضوع تھا، نیا مضمون تھا، اور وے آف ایکسپریشن جو ہوتا ہے وہ بڑی چیز ہوتی ہے۔ ادب میں دو ہی چیز ہوتی ہے، ایک تو کانٹینٹ ہے، ایک اسٹائل ہے۔ تو کانٹینٹ بھی نیا تھا اور اسٹائل یعنی وے آف ایکسپریشن جو کہتے ہیں، جو بیانیہ ہے، وہ بالکل نیا تھا۔ اس لیے ان لوگوں کے لیے یہ اس سے بچ نہیں سکتے تھے کہ اس کے بجائے کسی دوسری کتاب کو انتخاب میں شامل کریں۔ تو یہ اردو دنیا کے لیے، یہ کہتے بھی ہیں کہ ہمارا وارڈ کہاں ہے، تو اردو کا وارڈ۔ بے شک ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اردو کا نمبر پہلی بار آیا ہے تو یہ اردو والوں کو خوش ہونا چاہیے۔ اب اس میں چھوٹی چھوٹی چپکلیشیں ہوتی رہتی ہیں، ان کی پرواہ بھی نہیں کرنی ہے، جس کے مقدر میں جو ہوتا ہے وہ ملتا ہے۔ ہمارے لیے یہ واقعی شعبہ اردو جامعہ ملیہ اسلامیہ کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری جامعہ کے لیے، جامعہ برادری کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے یہاں کا کوئی ایک آدمی اس لائق ہے کہ وہ انٹرنیشنل لیول پہ اپنی تحریر سے لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے، اپنی تخلیق سے متاثر کر سکتا ہے۔ یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ہم جتنا فخر کریں، جتنی بھی اپنی خوشی، شادمانی، بہجت کا مطلب اظہار کرنا چاہیں، وہ کم ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں اور ہم تو اس کو فخر کرتے ہیں کہ خالد بھائی کے ساتھ ہم رہتے ہیں اور ساتھ میں چائے پیتے ہیں۔ دنیا کو ہم بتا سکتے ہیں کہ خالد جاوید ہمارے شعبہ اردو جامعہ ملیہ اسلامیہ، یہ کسی اور کو یہ فخر حاصل نہیں۔ یہی دنیا بھر کے اردو والے اور شعبہ اردو اور ہندوستان میں اور پاکستان میں پڑے ہوئے ہیں، سب کی تحریریں ہیں، بڑے لکھنے والے بھی ہوئے ہیں، لیکن یہ قرۂ فعال جو کہنا چاہیے وہ ہمارے نام آیا ہے۔ تو اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور پھر اس پر ہم کو یعنی فخر بھی ہونا چاہیے کہ ہمیں خالد جاوید جیسا ایک ایسا تخلیقار ملا ہے جو انٹرنیشنلی